ایک اونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کی مہار زمین پر گری ہوئی تھی۔ چوہے نے اونٹ کی مہار کو منہ میں لے کر کھینچا، اونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا کہ میں تو بڑا شاذور ہوں، میرے کھینچنے پر اونٹ میرے پیچھے چل پڑا ہے۔ اونٹ نے چوہے کی جب یہ حرکت دیکھی تو اسے مزید بے وقوف بنانے کی خاطر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ چوہے نے اونٹ کی نکیل کو اپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے آگے غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابعدار غلام کے چل رہا تھا۔ چوہے نے دل میں کہا، آج مجھے پتہ چلا میں کون ہوں اور میرے اندر اتنی جان ہے کہ اونٹ بھی میری پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ اونٹ دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوا، کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ تو کیا چیز ہے۔ دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ راستے میں ندی آ گئی۔ اب تو رہبر چوہے کے اوستان خطا ہو گئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو مجھے اس عظیم القامت جسم والے کی رہبری پر فخر تھا، اونٹ بھی میرا تابع تھا، مگر اب پانی میں رہبری کیسے کروں؟ یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے جا کر کھڑا ہوا۔ اونٹ نے چوہے سے پوچھا، اے میرے جنگل و بیابان کے رہبر، تو اس قدر ڈر کیوں گیا؟ یہ توقف اور حیرانی کیسی؟ دریا کے اندر قدم رکھو، اب تک کس فکر میں ڈوبے ہو؟ کچھ مردانگی کے جوہر دکھاؤ، تم ہمارے رہنما ہو۔ آگے چلو، بڑھو اور دریا میں اترو تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہوں۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اتروں کیا خاک، ندی بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔ اونٹ نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کتنا گہرا ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے شیخ، میرے رہبر، اس میں تو زانو زانو پانی ہے، بس تو اتنے سے پانی سے خوف کھا گیا، دہشت زدہ ہو گیا۔ اونٹ نے پھر کہا، اے پیشرو، اس طرح راستہ کھوٹا نہ کرو، سیدھے سیدھے پانی میں آ کر رہبری کرو، تمہیں تو میری رہبری پر بڑا ناز اور فخر ہے۔ چوہے نے کہا، جناب، آپ کے زانوں میرے زانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں؟ جو پانی آپ کے زانوں سے اونچا ہے وہ میرے سر سے 100 گز اونچا ہے۔ چوہے کو جب اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تو کہنے لگا، جناب، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، میری معافی آپ قبول کیجئے، مجھے معاف کیجئے، آئندہ اس طرح بڑوں کا رہنما شیخ بننے کا خیال دل میں کبھی نہ لاؤں گا اور دوبارہ زندگی بھر ایسی غلطی نہ کروں گا۔ اب خدا کے لیے اس خطرناک ندی سے مجھے بھی پار کرا دیں۔ اونٹ نے غصے میں آ کر کہا، خبردار، اپنے اوپر آئندہ ایسا گھمنڈ نہ کرنا، تو اپنے جیسے چوہوں میں جا راجہ مہاراجہ بن کر رہ، اپنی اوقات سے بڑے کے سامنے شیخی نہیں کرنا چاہیے، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانا چاہیے۔ اونٹ کو چوہے کی معافی اور ندامت پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا، میرے کوہان پر آ کر بیٹھ، تیرے جیسے سینکڑوں چوہوں کو پانی پیٹ پر بٹھا کر ایسے ہی پرخطر حالات میں بحفاظت ندی کے پار لے جا سکتا ہوں۔ سبق، اگر تجھے خدا نے سلطان ہی بنایا تو رعایا بن کر رہ، اللہ والوں کی عیب جوئی سے باز آ جا اور شاہ پر چوری کا الزام مت لگا۔